کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف اور پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے۔ ڈالر کی اصل قدر 200 سے نیچے ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر مفتاح اسماعیل سمیت کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان خود ڈیل اور ڈھیل کی پیداوار ہیں۔ وہ پروگرام آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف کی یہ یعنی میں اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوگی کہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ جلدی ہو اور اگلے الیکشن میں ہی شوڈ بی دی لیڈ جو ہے ایز پرائم منسٹر لیڈ پرسن پاکستان کے لیے۔ پوری پارٹی کی خواہش ہے، ان کو آنا بھی چاہیے، ان کا ملک ہے۔ عمران صاحب پیداوار ہی ڈیل کی ہیں اور ڈھیل کی ہیں۔ 1993 میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ بھئی ہماری پارٹی جوائن کریں، تو انہوں نے کہا نہیں ڈار صاحب میری توبہ میں کبھی بھی سیاست میں آؤں۔ میں ان کا بہت کچھ جانتا ہوں۔ اپنے آپ کی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر میرے ساتھ آپ نے متھا لگایا تو پھر میں آپ کا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ میں عوام کو بتاؤں گا۔ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اور وہ میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ 200 سے نیچے ہے۔ اگر وہ 200 سے نیچے ہے تو دیٹ مینس کہ جو بیلنس ہے وہ اسپیکولیٹو اینگل ہے، وہ کوئی اس سے پلے کر رہا ہے۔ وہ اپنے کروڑوں یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو 4000 ارب کا یہ پچھلے 4 سال میں ٹیکہ لگ چکا ہے۔ ہم نے پی ڈی ایل کو کم نہیں کیا، ہم نے اس مہینے نہیں لگائی۔ ہم نے قریباً اس میں جو لوز کر رہے ہیں نا، میں اس کے آلٹرنیٹ اس کو جنریٹ کر کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں واشنگٹن۔ میں دیکھتا ہوں مجھے کون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتاح صاحب بھی ریلیکس کریں۔ آئی ایم ایف کوئی آسمان سے اتری چیز نہیں ہے۔ I have been dealing with them 25 سال سے میں ڈیل کر رہا ہوں۔ داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تسلی بخش فارمولہ تیار کر لیا۔ آرٹیکل 245 کے تحت فورسز کو طلب کریں گے۔ رینجرز، ایف سی، سندھ پولیس بھی ہوگی۔ خاطر جمع رکھے وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کرنے کی بھی پوری تیاری ہے۔ وہ فتنہ ہے، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے۔ آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم فورسز کو کال کریں گے۔ رینجرز بھی ہوں گی، ایف سی بھی ہوگی، اسلام آباد پولیس بھی ہوگی، سندھ پولیس بھی ہوگی۔ یعنی وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی۔ وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں پہ دھکیل کے آئیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1) کالا قانون ہے۔ فیصل وافدہ نااہلی کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے۔ فیصل وافدہ کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ فیصل وافدہ نے 2018 میں انتخابات لڑے اور 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی کے حکم کو کل عدم قرار بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ آڈیو لیکس میں سب موجود ہے۔ استعفوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے یہ لوگ اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 45.6% کم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا۔ اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے میران شاہ میں عثمان زئی جرگے کے عمائدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج مقامی افراد کی ہر ممکن مدد کرے گی۔
ISPR کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میدان شاہ کا دورہ کیا۔ عثمان زئی جرگے کے عمائدین سے ملاقات میں کور کمانڈر نے علاقے میں قیام امن کے لیے قبائلیوں کی قربانیوں کو سراہا۔ موقع پر شمالی وزیرستان کے قبائلی عمائدین نے علاقے میں امن کی بحالی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے جاری کوششوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ عمائدین نے سیکیورٹی فورسز کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا بھی یقین دلایا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 6 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا۔ صدر مملکت خطاب کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعرات کو شام 5 بجے طلب کر لیا۔ مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) اور 56(3) کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے حملے جاری ہیں۔ سندھ میں 311 اور پنجاب میں 193 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی میں 74، لاہور میں 68 جبکہ گجرانوالہ میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال اب تک پنجاب بھر سے 7428 مریض سامنے آئے۔ دوسری طرف سندھ میں 311 مریض رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی تعداد 10,806 تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 287 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبے میں ڈینگی کیسز کی تعداد 9,536 ہو گئی ہے۔